معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ ترجیح جو قرآن کو دی کیوں دی؟ اہل منطق کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، بغیر کسی سبب کے ترجیح دینا تو ظلم ہے. آپ دونوں کا حق برابر ہو، آپ کو ترجیح دے دی جائے، ظلم کہیں گے کہ نہیں؟ اس کو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مرجح ہونا چاہیے، ترجیح کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیح دی جا سکتی. تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. مرجح یہ ہے تورات ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا، انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا، ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا. تو ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، ابدی ہدایت نامہ آیا، اس کو محفوظ کر دیا. اب تا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں. اب ہدایت کامل ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند. اب کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا. محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا، ہر انسان کو پہنچانا. نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شمار ہوں. منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا وبال کس پر ہوتا؟ دیکھیے، یہ وجہ ہے حضور نے حجۃ الوداع میں گواہی لی ہے. 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کا مجمع تھا صحابہ کرام کا. 23 برس کی محنت شاقہ، کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی مشقت، ناقابل تصور مشقت. 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، یوم طائف، یوم احد، غار ثور، میدان بدر، غزوہ احزاب، یاد ہے؟ لیکن 23 برس کی محنت کا حاصل اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا، بارآور کر دیا. جزیرہ نما عرب سے شرک کا، کفر کا خاتمہ ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے کلمہ گو. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشہور خطبہ. آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا پورے مجمع نے بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا. یہ حضور کا عام معمول بھی تھا
اس کی وجہ یہ کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. ہوتا کیا تھا، مجمع بیٹھا، ایک طرف داہنی طرف رخ کیا، بات کی، پھر سامنے رخ کیا، پھر وہ بات دہرائی. جب داہنی طرف رخ ہے بائیں والوں کو نہیں سنائی دے گا، پھر بائیں جانب رخ فرمایا اور بات کری 3 مرتبہ. انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اب اس کے بعد حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، وہ بھی 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف. کیا الفاظ ادا فرمائے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اس کو میں کہا کرتا ہوں، انگریزی میں اس کا مفہوم آپ ادا کریں گے، سائی آف ریلیف. ایک بارے گراں تھا، ایک سبک دوشی کا احساس ہو گیا، آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری بوجھ آج اتر گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا، میری رسالت ہے آفاقی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی؟ حق تو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اتمام حجت کے درجے میں. کس پر؟ اہل عرب پر. ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس سے خط پہنچا ہے نا، اور اس بدبخت نے وہ خط بھی پھاڑ دیا. اسے ہی شائع کر دیتا، پبلش کر دیتا، ہر ایرانی تک پہنچا دیتا تو کم سے کم حضور کا دعوی نبوت تو پہنچ گیا ہوتا. اسے تو وہیں پھاڑ دیا. تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی؟ رومیوں کو ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے، لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی؟ وہاں تو خط بھی نہیں پہنچا. کیا چینیوں کو ہو گئی؟ کون کرے گا یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو اب امت کے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں، تم پر ہے. کل میں نے سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے.